آج میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، رب کعبہ کی قسم، ساتھ میں آپ کو یعنی کہ پروف دوں گا کہ کیا اس میں یعنی کہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے اس کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور سلامتیاں فرمائے گا۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں، 1 منٹ کی، اور اس کے بعد وظیفہ سن لیں کہ یہ میں جو آپ کو عمل بتانے لگا ہوں نا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، خاص کر جمعرات کو یہ لازمی کیا کریں۔ جمعرات کو اس عمل کو کبھی آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اچھا جی، میں جو عمل آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی، ہیں جی، جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان مکے کی پہاڑیوں کی طرف بھاگا اور اپنے سر پر خاک یا کیچڑ پھینکا۔ اب بندہ کہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا یہ میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، تو اس میں بسم اللہ کا کیا لینا دینا ہے جی؟ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ سمجھیے گا، اس کا بہت بڑا لینا دینا ہے۔ اور آپ یعنی اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، میں بتاتا ہوں۔ یعنی جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان مکے کی پہاڑیوں کی طرف بھاگا اور اپنے سر پر کیچڑ پھینکا یا خاک پھینکی، اور اس کے بعد یعنی اس سورت کو، یہ ایک سورت ہے پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت ہے جو کہ قرآن کی ہر سورت کے شروع میں لکھی ہے، ایک آدھ سورت کو چھوڑ کر۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اللہ کی عظمت کی گواہی دینے کے لیے ساتھ آئے، اس کے ساتھ نازل ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ مکمل سورت یعنی مکمل سورت کی حالت میں یہ صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو اس سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اور ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر آئی، وہ کیوں؟ وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر وظیفے کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر امید کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش کو پوری فرمائے گا۔ وہ کیسے، میں بتاتا ہوں۔ اور یہ جو یعنی کہ اس کے نازل ہونے پر پہلے کیا ہوا جی، پہاڑ کانپنا شروع ہوئے جو مکے کے پہاڑ تھے، اور عرش نے بھی جنبش کی۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی، جو میں نے کہا نا کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جو بھی کام تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرو گے میں اس میں برکت دے دوں گا، ہے جی۔ اب میں یہاں پر کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس میں اپنے 3 نام ہیں جی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کہ اسم اعظم ہے، اس میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی بسم اللہ سے کام شروع کرے گا اس میں برکت دی جائے گی۔ اور اب جو کہ میں نے بتایا کہ بسم اللہ پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، ہاں ایک بار صرف ایک کام کروانے کے لیے ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، یا جو دین حق تھا اس کی دعوت دی، تو جو خط لکھا نا اس کا آغاز صرف یہ خط کے اوپر لکھنے کے لیے اللہ نے ان پر بسم اللہ دی، اور پوری سورت کی شکل میں صرف میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس پر لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر کیا ہوا، قرآن کی یہ جو واقعہ ہے قرآن کی سورہ النمل میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ میں جو بھی ہے حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کیا پڑھا میں نے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ نے 3 نام ہیں جو اس بسم اللہ میں رکھے ہیں۔ تو جو بندہ کبھی تنگ دست ہو وہ اس کا عمل جب کرتا ہے، خاص کر ساتھ ایک 10 روپے کا صدقہ کر دیں، 10 بہت تھوڑے ہیں، 20 کا کر دیں، اگر 20 بھی تھوڑے ہیں تو پھر آپ 50 روپے کا کر دیں، انشاءاللہ تعالی جمعرات کے دن یہ لازمی عمل کیا کرو، اس کی برکتیں تم آتی ہوئی دیکھو گے آسمان کی طرف سے۔
تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے حضرت صاحب کی طرف سے، ویڈیو شیئر بھی کر دیں، اور ایک کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ بھی موجود ہیں اور آپ کو خاص اجازت بھی ہو جاتی ہے۔ کمنٹ میں اپنا نام لکھا کریں، شہر کا نام لکھ دیا کریں، اور اگر چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے وظائف ملتے رہیں۔ بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجیے گا۔ تو دوستو، جمعرات کے دن ایک تو میں ویسے کئی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی خیرات کریں، صدقہ کر دیں، لیکن خیرات بہتر ہے، وہ اس لیے کہ ہر خاص و عام کھا سکتا ہے۔ صدقہ تو وہی کھائے گا جس کو لگتا ہے، یا زکوٰۃ وہی کھائے گا۔ تو خیرات کریں، خاص کر چھوٹے بچوں میں ٹافی، مچھی اچھی چیز، لیکن یہ جو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بسم اللہ کا جو میں نے آپ کو سنایا نا فضائل، وہ اس لیے تھا کہ یہ تینوں نام جو ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کیا پڑھا میں نے کمنٹ میں بتائیے مجھے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ تینوں نام بسم اللہ میں اللہ نے رکھے ہیں، اور انہی ناموں کا یعنی بلند۔ اور یہ دیکھیں، ملکہ بلقیس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہونے پر بھی تیار ہوئی۔ یہ تھا کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا تخت اڑا لیا جائے، جو کہ ٹنوں کے حساب سے تھا، ہے جی، ہزاروں ٹن، تو وہ تخت بھی ایک پلک جھپکنے سے پہلے ایک اللہ کے ولی نے اسے یہاں پر پہنچایا۔ تو کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں، چھوٹے موٹے، کسی کو گھر چاہیے، حالانکہ بڑی چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا چھوٹا موٹا ہے، لیکن اللہ کے آگے تو کچھ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی تو بڑی یعنی طاقت ہے جو ہماری خیال سمجھ سے باہر ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ آپ پر رزق کی بارش ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کر دے، آپ کے دکھ ختم ہو جائیں، آپ کی جو بھی دل آزاری ہوئی ہے اس دنیا سے، اس دنیا نے آپ کو تکلیف دی ہے، اس دنیا نے آپ کو دکھ دیے ہیں، اس دنیا نے آپ کو مصیبتیں دی ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ تو جمعرات کے دن 1000 بار، 1000 ٹائم، 1000 بار، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یعنی یہ تینوں نام پڑھ کے نا ایک کاؤنٹ کریں۔ یہ دیکھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو آپ 1000 بار پڑھ کے نا 10 کے نوٹ پر دم کر دیں، اور 10 کا نوٹ جو ہے، 10 کا نوٹ آپ کو چاہیے کہ اس کو یعنی ایک ہفتہ اپنے پاس رکھیں اور صدقہ کر دیں۔ یعنی یہ جو عمل میں بتاتا ہوں نا، جو بندہ کر لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس پر عطاؤں کی بارش کر دی، اور جو کبھی بھی میرے بتائے گئے طریقے پر عمل کر لیتا ہے اور اس ویڈیو کو یعنی شیئر کرتا ہے اور لائک کرتا ہے، اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک جائے، تو اس کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو میں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ پکا اپنے پاس رکھو، خرچ نہ کرو، خرچ واقعی نہ کرو، لیکن اسے خیرات کر دو، اور پھر دوبارہ اگلے ہفتے یعنی کم از کم 7 دن اپنے پاس رکھ کے اس کو خیرات کرو، چلتا رہنے دو اس نوٹ کو۔ 10-20 روپے خیرات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں آتی تمہارے رزق میں، لیکن تمہارا رزق اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا۔ پہلے ایک بندے کو میں نے یہ عمل بتایا تھا، آج وہ کروڑوں کا مالک ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ جب عطا کرتا ہے۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو بالکل بیچارہ غریب تھا، بالکل، میں کہتا ہوں کہ اپنے کلاس فیلز، اپنے جو کلاس فیلو تھے اس کے، ان کو کہا کرتا تھا کہ بھائی مہربانی کرو کوئی اپنے بڑے بھائی کی کتابیں دے دو، میں کتابیں خریدنے کے قابل نہیں۔ آج اس کو 50 سال ہو گئے، یا میرا خیال ہے 60 سال ہو گئے، اوکے 60 سال ہو گئے، وہ یو کے میں ہے اور ایک ارب پتی بندہ ہے۔ دیکھو حالات ہوتے ہیں نا، تو جب اللہ نوازتا ہے نا تو کوئی بھی سبب لگا دیتا ہے، کسی سے یعنی آپ بھلا کر دیتے ہو، آپ اس کا بھلا ہونے کی وجہ سے آپ کو، اور کئی بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہی آپ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ 1000 بار پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور آپ دیکھو گے کہ اس کا ثواب اور اس کے درجات 1000 بار پڑھو گے نا تو 70 گنا بڑھیں گے، 70,000، کیونکہ رمضان شریف یہ 2026 کا آن ہے، چل رہا ہے،
اور جس نے یہ محفل لوٹنی ہے عمل کر کے دیکھے، اور 10 روپے بدنام کر کے اپنی جیب میں رکھیں، کچھ دن رکھ کے صدقہ کر دیں، دوبارہ پھر رمضان کے اندر اندر ہی کر لیں، کیونکہ ابھی تھوڑے دن ہیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ 9-10 دن ہیں ابھی رمضان کو جس وقت یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا ثواب لگائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بہت شکریہ جی، امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔